بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حل استمتاع الرجل من المرأة فالعقد هو ربط اجزاء التصرف اے الایجاب والقبول شرعا. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ نکاح کسے کہتے ہیں، تو نکاح کا لغوی معنی اور اس پر کچھ گفتگو ہم نے اس سے پہلے سبق میں کی. آج کے سبق میں نکاح کا شرعی معنی صاحب کتاب بیان فرماتے ہوا عقد موضوع. ایک ایک لفظ پر غور کریے. فرماتے کہ نکاح عقد ہے. کیا ہے نکاح؟ ایسا عقد ہے جو موضوع ہے لملک المتعہ، ملک متعہ کے لیے موضوع ہے. کس کے لیے موضوع ہے؟ ملک متعہ. ملک کا مطلب مالک ہونا، متعہ کا مطلب بضعہ. مطلب یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح ہو اس کے محل مخصوص کا مالک ہو جاتا ہے اس کا شوہر استمتاع کے لیے. ہوا عقد موضوع لملک المتعہ. اب دیکھیے شریعت کے الفاظ ساری کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو یہی ہوگا کہ نکاح عقد ہے. عقد کے لفظ پر کبھی غور کیا آپ نے؟ عقد گرہ کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ بے گانٹھ آپ باندھ دو، اس کو گانٹھ کو کیا کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عقد. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو نکاح ہوتا ہے وہ ایک عقد ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہماری نبھے اس وقت تک ساتھ ہیں، اور نبھنا ممکن نہ ہو. بھئی کسی کے بیچ اگر کانٹریکٹ ہوتا ہے، ہمارے آپ کے بیچ کسی بات پر معاہدہ ہو جائے تو معاہدہ کی باتیں شرطیں جب تک پائی جائیں گی اس وقت تک معاہدہ چلتا رہے گا. اور جہاں پر خلاف ورزی ہوئی معاہدہ ختم ہو جاتا ہے نا. معاہدے میں یہ یقینی نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ آدمی اس کے ساتھ ہی رہے گا ہمیشہ. اس میں دوام ممکن بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیشہ ساتھ رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیچ میں یہ معاہدہ ٹوٹ جائے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی ایک عقد میں ہے. جب تک ان کے مابین نباہ ممکن ہو اس وقت تک یہ نکاح چلتا رہے، اور نباہ ممکن نہ ہو تو اس کانٹریکٹ کو، اس عقد کو ختم کرنے کا طریقہ شریعت نے طلاق بتایا کہ طلاق دے کر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. یہ عقد نکاح، یہ کانٹریکٹ تو ہے نا، اس کو یہ مت سمجھو کہ ہماری ذاتی ملکیت ہو گئی. اب جب ذاتی ملکیت نہیں ہے، آج ہماری عورتوں کو جو پریشانی ہے ہمارے معاشرے میں وہ اسی وجہ سے ہے کہ عورتیں عقد کو اپنی زندگی بھر کا بندھن سمجھ لیتی ہیں. وہ زندگی بھر کا بندھن نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو خوشحال بنانے کا بندھن ہوتا ہے، پوری زندگی کا بندھن نہیں ہوتا ہے. جب تک زندگی اچھی چلے اس وقت تک گزاریے، صحیح سے چلانے کی کوشش کریے. اور اگر دونوں کے مابین زندگی خوشحالی کے ساتھ نہیں گزر رہی ہے تو کسی کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آتم ہتیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا. بھائی نکاح ختم کر دیا جائے.
بھئی جب زندگی میں نباہ ممکن نہیں ہے تو شریعت نے کہا کہ بھئی طلاق لے لے عورت خلا کر کے، عورت کی زندگی صحیح سے نہیں گزر رہی ہے وہ خلا کر لے، مرد کی نہیں گزر رہی ہے تو وہ طلاق دے کر اسے رستگاری حاصل کر لے. لیکن بلا وجہ میں شریعت نے نہیں کہا کہ بلا وجہ میں اس کو توڑتے رہو معاہدوں کو، نہیں، ضرورت ہو تب، زندگی گزارنا مشکل ہو تب. اب میں جو بات کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ نکاح ایک عقد ہے، یہ زندگی کی خوشحالی کا بندھن ہے، نہ کہ زندگی کا بندھن. عورتیں کیا سمجھ لیتی ہیں؟ زندگی کا بندھن. آج جو نکاح کرنا زندگی کی خوشحالی کے لیے ہے نا، آدمی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، نسل انسانی کی افزائش کے لیے ہے. اب اگر ٹوٹ گیا کہیں پر نکاح، زندگی صحیح سے نہیں گزر رہی ہے، تو اس میں کوئی دھوکے باز نہیں ہے، نہ مرد دھوکے باز ہے نہ عورت دھوکے باز ہے. اگر بلا ضرورت نہیں ٹوٹ رہا، بلا ضرورت اگر ٹوٹے تب تو دھوکے باز کہا جائے گا کہ بھئی معاہدے میں دھوکہ دے دیا. لیکن اگر کہیں ضرورت ہے، زندگی نہیں گزر رہی ہے، تو ہمارے معاشرے میں عورتوں نے اس کو زندگی کا بندھن سمجھ لیا. اسی لیے وہ اگر طلاق ہو گئی تو اب تو یہ ہے کہ زندگی میں رونے کے علاوہ کچھ نہیں. ارے یار، جہاں پر بھی نکاح کرے گی وہ تیرا شوہر ہوگا. اب یہاں پر ایک بات اور بتاؤں، 3 طلاق کے بعد شریعت نے حلالے کا حکم دیا. حلالے کا مطلب یہ نہیں ہے مولانا کہ نکاح کر لیا اور استمتاع کیا اور چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے حلالے کا مطلب. یہ تو ایک محض ہیلا ہے. شریعت میں حلالے کا حکم یہ ہے، دیکھو مرد نے 3 طلاقیں دے دی، شریعت نے کہا 3 طلاقیں مت دو. اب شریعت نے 3 طلاقیں دینے سے منع کیا ہے، کہا کہ یہ مغلظہ ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے شریعت کو. لیکن کسی نے کر دیا ایسا، 3 طلاقیں دے دی. اور 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت تو اس کے نکاح سے دور ہو گئی، باہمی عقد تھا، معاہدہ تھا، کانٹریکٹ تھا، وہ ختم ہو گیا. اب جب عورت نکاح سے دور ہو گئی تو دور ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد، صفائے رحم کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کرے، اسے اختیار ہے نا. جس شوہر سے نکاح کیا تھا یہ شوہر بھی تو نکاح سے پہلے اجنبی تھا نا، اجنبی. اب اس سے نکاح ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی. اب وہ جہاں چاہے نکاح کرے گی، وہ بھی اجنبی تھا لیکن نکاح کرنے کے بعد اسی کا شوہر ہے نا. اب اس کے ساتھ ویسے ہی رہے گی جیسے اس کے ساتھ رہتی تھی. اب اپنے شوہر ہی کے ساتھ رہ رہی ہے نا. اب اتفاق سے اس شوہر سے کسی وجہ سے نہیں بن پائی تو شریعت نے کہا کہ اس سے اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس سے نکاح کر سکتی ہے، اس سے نکاح کر سکتی ہے. غلطی کس نے کی تھی 3 طلاق دے کر؟ شوہر نے 3 طلاق دے کر غلطی کی، 3 طلاقیں دے دی. شریعت نے منع کیا ہے لیکن وہ نہیں مانا. اب وہ عورت جو دوسرے کے یہاں پر رہ کر آ رہی ہے، وہ اجنبی مرد کے یہاں رہ کر نہیں آ رہی ہے. کس کے پاس رہ کر آ رہی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر آ رہی ہے. اب شوہر کے ساتھ رہنا تو آر نہیں ہے شریعت میں. بھئی یہ بھی تو نکاح سے پہلے اجنبی تھا نا، اس کے ساتھ رہی تھی، اس کو شوہر اس نے اپنا مانا تھا. اب دوسرے سے نکاح اس کا جب ہوا تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی تو رہی وہ، تو اس میں اس کی کیا بے عزتی، کیا غیرت، کیا اس پر اتیاچار ہوا، عورت کے اوپر کوئی اتیاچار ہوا؟ ارے اپنے شوہر کے ساتھ رہ کے آئی. شرم تو کھائے وہ جس نے شریعت کی پابندی نہیں کی اور 3 طلاق دے ڈالی. شرم تو اسے آنا چاہیے کہ اب عورت وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر آئی ہے لیکن یہ جانے کہ اس کے پاس اب لوٹ کر آ رہی ہے دوبارہ سے. اب اگر واقعی شرم و حیا والا ہوتا تو پھر دوسرے کہ یہاں پر جو عورت رہی اب اس کو قبول کرنے میں تو شرم اسے آنا چاہیے نا. تو شریعت نے در حقیقت شرم دلائی ہے شوہر اول کو کہ دیکھ زندگی جس کو تو نے چھوڑا تھا اس کے بغیر تیری زندگی نہیں چل رہی ہے. اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہو کر آ رہی ہے لیکن تیرے لیے تو وہ شوہر جو تھا اس کا وہ اجنبی ہے نا، دوسرے کے یہاں پر رہ کر آ رہی ہے. تو در حقیقت آر کسے دلائی ہے شریعت نے؟ کیوں دلائی ہے یہ؟
ताकि कोई मर्द ये इक़दाम ना करे कि बीवी को छोड़े, तलाक दे और फिर वो दूसरे के यहाँ पर रहे, फिर जिंदगी नहीं गुजरी, फिर मेरे पास आए। तो ये शौहर के लिए बेइज्जती की बात है, औरत के लिए बेइज्जती की बात नहीं है। लेकिन लोग जो ना समझे वो क्या प्रोपेगेंडा करते कि शरीयत ने हलाला का कौल कहकर, कौल करके औरत का अपमान किया है। औरत का अपमान नहीं है, ये औरत की बेइज्जती नहीं है। आप मेरी गुफ्तगू समझ गए ना? हाँ, ये वो तो अपने शौहर के पास थी, ठीक है। तो आदमियों को रोका है ताकि वो तलाक ना दे। तो मैं कह रहा था कि अक्द, एक निकाह जो है वो अक्द है, शरीयत ने अक्द कहा है। और अक्द जब तक खुशहाली, जब तक शराइत के साथ चल रहा है चलता रहे, और नहीं चल पा रहा है तभी शरीयत ने कहा है कि निबाह की सूरत ना हो तो जुदाई इख्तियार कर ले। तो अक्द कहा है शरीयत ने, कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है ना। हुआ अक्दुन मौदूउन लिमिल्किल मुतआ, ये अक्द है जिसको शरअन वज़ा किया गया है मिल्के मुतआ के लिए। किसके लिए वज़ा किया गया है? मिल्के मुतआ। मिल्के मुतआ का मतलब मिल्के वज़ा, यानी शौहर अपनी बीवी के उज़्वे मखसूस का मालिक हो जाता है इस्तिमता के लिए। उसी की तौज़ीह फरमाते हैं हिल्ले इस्तिमताए रजुल मिनल मरअ, यानी मर्द का औरत से इस्तिमता और तमत्तो हासिल करना ये हलाल हो जाता है। तो जो अक्द हिल्ले इस्तिमता के लिए मौजू है तो गोया के शरअन उसकी वजह इसी के लिए हुई है। तो जब जब अक्दे सही होगा मौलाना, तब तब हिल्ले इस्तिमता होगा, नहीं होगा? बोलो। जब जब अक्दे सही होगा तब तब हिल्लत उसके साथ पाई जाएगी ना, है। अब मैं यहां पर एक बात और बताऊं, अक्दे निकाह मौजू है मिलके मुता के लिए, हिल्ले इस्तिमता के लिए। तो जब जब अक्दे निकाह होगा हिल्लत जरूर होगी मौलाना। बगैर हिल्लत के अक्दे निकाह, क्योंकि वजह ही उसी के लिए है। इसके बरखिलाफ अक्दे बै क्या है? अक्दे बै, अक्दे बै हिल्ले इस्तिमता के लिए मौजू नहीं है, याद रखना। दोनों में फर्क है, एक है अक्दे निकाह, एक है अक्दे बै। अक्दे निकाह तो हिल्ले इस्तिमता के लिए मौजू, और अक्दे बै सिर्फ मिल्क के लिए मौजू। किसके लिए? यही वजह है कि बै वहां पर भी मशरू है जहां पर हिल्लत बिल्कुल नहीं होती। मसलन जानवरों की बै होती है, नहीं होती है? क्या हिल्लत होती है वहां पर? हिल्लत से मुराद हिल्लत इस्तिमता है। क्या हिल्लत इस्तिमता होती है? नहीं होती है, महल ही नहीं है वो। ऐसी मजूसिया औरत की बै तो जायज है, मजूसिया बांदी की बै तो जायज है, बै तो हो गई और वो महल भी है, लेकिन इस्तिमता हलाल नहीं है। फिर भी इस्तिमता हलाल, इसका मतलब यह हुआ कि अक्दे बै वो मुस्तलजिम हिल्लत नहीं है, लेकिन अक्दे निकाह जहां जहां अक्दे निकाह पाया जाएगा, तो बेटा जब अक्द होगा तो अक्द ही ये मुस्तलजिम हिल्लत है, ये तो वजह ही है हिल्लत के लिए। तो ऐसा कहीं पर नहीं हो सकता कि अक्दे निकाह पाया जाए और हिल्लत नहीं पाई जाए। जब अक्दे निकाह पाया जाएगा तो हिल्लत होगी। अब बेटा देखना यह होगा कि महल्ले हिल्लत क्या क्या चीज है, इसलिए अक्दे निकाह हमेशा वहीं पर होगा जहां पर हिल्लत का, जो हिल्लत का महल भी हो। कोई मर्द किसी जानवर से निकाह करे, बोलो महल है? नहीं है। क्यों? अक्दे निकाह तो हिल्लत को मुस्तलजिम है, वो तो मौजू है हिल्लत के लिए, यहां तो महल ही नहीं है, हिल्लत तो दूर की बात। लिहाजा कोई मर्द किसी जानवर से निकाह, सोचे वो लोग जो जिनके यहां पर कोई मांगलिक पैदा हो जाए तो वो कभी कुत्ते से निकाह पहले कराते हैं। किससे निकाह कराते हैं? अरे देखा नहीं, सुना नहीं है आप लोगों ने? लोग कुत्ते से भी निकाह कराते हैं, बंदर से भी निकाह कराते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में ये है, कुछ मज़लूमात हैं, लोगों का ख्याल ये है कि कोई लड़की अगर मंगल के दिन पैदा हो गई, मांगलिक हो गई, तो उसका शौहर मरना, ये शौहर अव्वल मरना है। तो शौहर अव्वल मरना है तो यार जिससे मर्द से निकाह कराएंगे, या वो तो मर जाएगा इनके मजलूम के लिहाज से, इनके जोम के लिहाज से।
تو کہتے ہیں ایسی لڑکی کا پہلے نکاح بندر سے کرا دیتے ہیں, کتے سے کرا دیتے ہیں پہلے نکاح, تاکہ مرے تو کتا مرے ہے نا. ہماری شریعت میں صاف صاف لفظوں میں کہ عقد نکاح حل استمتاع کے لیے, اور حل استمتاع جو محل ہوگا نکاح وہیں پر ہوگا. سے کتوں سے ہمارے یہاں پر نکاح نہیں ہو سکتا, بندروں سے ہمارے یہاں نکاح نہیں ہوتا, پیڑوں سے ہمارے یہاں نکاح نہیں ہوتا, کیونکہ یہ محل نہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا. دوسری چیز, مرد اگر نکاح جانور سے کرے عقد نہیں ہوگا, وجہ آپ نے سمجھ لی. کسی جن عورت سے اگر نکاح کرے تو بولو نہیں ہوگا. کیوں؟ ارے یار وہ تو اس کی جنس سے ہی نہیں ہے, سمجھے نہیں. ارے اگر جنیا سے نکاح کر لیا اور جنیا چلی گئی تو یہ کہاں مالک رہا اس کی بزا کا ہے, وہ کہاں قبضے میں آ رہی ہے. اس لیے اسی لفظ سے آپ سمجھ گئے کہ نہ جنیا سے نکاح ہوگا, نہ جانور سے نکاح ہوگا, نہ پیڑ سے نکاح ہوگا. جہاں پر محل استمتاعی نہ ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہوگا, جو محل حلت ہی نہ ہو, جو حلت ہی جہاں پر نہ ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہوگا. اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں استمتاع حل استمتاع الرجل من المرأة, مرد کا عورت سے استمتاع کی حلت کے لیے موضوع ہے. اب یہاں پر رجل کا عورت سے, عورت کا بھی رجل سے. استمتاع جیسا مرد عورت سے کرتا ہے ویسی عورت بھی تو مرد سے کرے گی, اس میں عام ہے. مرد کو مقدم اس لیے کر دیا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے حاکم ہوتے ہیں, ان سے اشرف ہوتے ہیں خلقت کے اعتبار سے, اس لیے ذکر میں بھی مقدم کر دیا. فالعقد, لہذا اب تشریح کر رہے ہیں عقد کی. عقد کسے کہیں گے؟ فرماتے ہیں فالعقد ہوا ربط اجزاء التصرف, تو عقد کہیں گے اجزاء تصرف کو آپس میں مربوط کرنے کو. اجزاء تصرف کیا ہے؟ عاقدین کے درمیان جو تصرف ہوتا ہے اس تصرف کے اجزاء ہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں اے الایجاب والقبول, ایجاب و قبول کو آپس میں مربوط کرنے کا نام, جوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ تو بیٹا جوڑ دینے کا, تو جوڑنا بھی ہو یعنی ارتباط بھی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ایجاب و قبول ہو, انہیں ایجاب و قبول کا ارتباط ہونا چاہیے نا. تو بولو عقد کی حقیقت میں کتنے اجزاء ہو گئے؟ بولو جلدی, کتنے اجزاء ہوئے؟ عقد کی حقیقت کے اجزاء کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. کیا؟ ایک تو ایجاب, دوسرا قبول, تیسرا اس ایجاب و قبول کا آپس میں ربط کرنا. تو عقد کی حقیقت کتنے اجزاء سے مرکب ہو گئی؟ 3 اجزاء سے مرکب ہو گئی نا, 3 اجزاء سے مرکب ہوئی. اچھا مجھے ایک بات یہ بھی بتا دو, ان جو بھی حقیقت کے اجزاء ہوتے ہیں وہ حقیقت میں داخل ہوتے ہیں یا حقیقت سے خارج ہوتے ہیں؟ آپ بھی بتاؤ. داخل ہوتے ہیں نا. تو یہ تینوں کے تینوں اجزاء نکاح کی حقیقت یا عقد کی حقیقت میں داخل ہوں گے خارج ہوں گے؟ داخل ہوں گے نا, خارج تو نہیں کہو گے نا, ہے خارج کہنا بھی نہیں چاہیے. اگر بالفرض اگر کوئی خارج کہتے شے کی حق, بھائی اب ایجاب و قبول ہی ہے, مثلا ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی خارج مانے تو پھر تو یہ شے کے بغیر شے کا وجود بھی نہ ہو اور وہ شے سے خارج بھی ہو تو اسے تو پھر شرط کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ کسی بھی کتاب میں دیکھ لو ایجاب و قبول کو ارکان نکاح تو کہا گیا ہے, شرائط نکاح نہیں کہا گیا ہے. یہ شرائط نکاح کیوں نہیں کہا گیا؟ ارکان نکاح کیوں کہا گیا؟ رکن اور شرط میں یہی فرق ہے. حالانکہ رکن پر بھی شے موقوف ہوتی ہے, شرط پر بھی شے موقوف ہوتی ہے, لیکن دونوں فرق یہ ہے کہ شرط خارج ہوتی ہے حقیقت سے اور رکن حقیقت میں. تو میری گفتگو سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایجاب ہو قبول ہو یہ امور نکاح کی حقیقت سے خارج نہیں ہے بلکہ نکاح کی حقیقت میں داخل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. لہذا اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی میری گفتگو سے کہ عقد نکاح 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کون ہے وہ 3 چیزیں؟ اور ان کا آپس میں ربط ہونا.
اسی ایجاب و قبول کے ربط کو عقد شرعی کہتے ہیں، نکاح شرعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لہذا اگر ایجاب و قبول ہوا ربط نہیں ہوا مولانا تو اس کو عقد شرعی نکاح شرعی نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے یہاں بیٹھ کر کہہ دیا ایجاب کر لیا. ایجاب کسے کہتے ہیں؟ عاقدین میں سے جس کا پہلا قول ہو وہ ایجاب ہے اور دوسرا والا قول قبول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے کہہ دیا کہ پہلے آپ نے کہا ہاں میں نے نکاح کیا ہے اور عورت ان گواہوں کی موجودگی میں، یہاں پر عورت ہی نہیں ہے، عورت پیدا ہوگی 4-6 سال کے بعد ہے. پھر اس کے ذہن میں کسی دن آیا، اس نے کہہ دیا میں نے قبول کیا. اب وہ یہ نہیں پتا ہے کہ کس کو قبول کیا اور آپ کو بھی یہ نہیں پتا ہے میں نے کس کو نکاح میں لیا. ایجاب و قبول تو ہو گئے مولانا، لیکن ان کا آپس میں ربط نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ نکاح نہیں ہوگا. ایجاب و قبول کے آپس میں مربوط ہونے کا نام نکاح ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اگر ارتباط کا نام نکاح نہیں ہوتا تب تو پھر ہر ایک دوسرے کو قبول کر لیتا، چلتی ہوئی دیکھی اور کہا کہ میں نے قبول کر لی، ہے نا. اور اس نے بھی دھوکے سے کہہ دیا میں نے کبھی، وہ یہ ذہن میں نہیں رہا کہ تمہیں نے قبول تو کہا. اس لیے ایجاب و قبول کے ارتباط کا نام نکاح ہے. جب تک ارتباط نہیں ہوگا عقد نکاح. دیکھیے اب ترجمہ لگاؤ، میں نے بات پوری بتا دی ہے، ترجمہ لگاؤ. اسی بات پر صاحب کتاب زور دیں گے کہ نکاح کی حقیقت میں ایجاب و قبول داخل ہے، خارج نہیں ہے. اور نکاح کی حقیقت، عقد کی حقیقت 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اسی چیز پر زور دیں گے پورے صفحے میں. ترجمہ لگاؤ. فرماتے ہیں لیکن ہاں ہونا اے الایجاب والقبول شرعا، لیکن ہاں ہونا اريد بالعقد الحاصل بالمصدر. لیکن یہاں پر عقد سے مراد صرف ارتباط نہیں ہے، جوڑنا نہیں ہے، بلکہ جوڑنے کے بعد جو شے وجود میں آ جاتی ہے. ارے ہم نے مارا، مارنے کے بعد میں کوئی چیز، کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ پٹائی. تو پٹائی حاصل مصدر ہے، مارنا مصدر ہے اور پٹائی. تو ایسے ہی ایجاب و قبول سے جو چیز مارز وجود میں آئے اسی کا نام ہے ارتباط، اس ارتباط کا نام. فرماتے ہیں لیکن ہاں ہونا اريد بالعقد، لیکن یہاں پر عقد سے مراد الحاصل بالمصدر. کیا مراد ہے؟ حاصل بالمصدر ہے، وہ هو الارتباط. وہ کیا ہے؟ لیکن النکاح هو الایجاب والقبول. اب لیکن نہ سے پھر کہہ رہے ہیں کہ نکاح ایجاب و قبول ہی کا نام ہے، لیکن ایجاب و قبول کو آپس میں مربوط کرنے کا نام ہے. اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایجاب و قبول یہ نکاح کی حقیقت کے اجزاء ہیں، اس سے خارج نہیں ہے. فرماتے ہیں لیکن النکاح هو الایجاب والقبول، لیکن نکاح ایجاب و قبول ہے مع ذلك الارتباط، اس ارتباط کے ساتھ. تو کتنے اجزاء ہوئے نکاح کی حقیقت کے؟ 3. وانما قلنا، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کہہ دی لیکن النکاح هو الایجاب والقبول مع ذلك الارتباط، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں داخل ہیں، خارج نہیں ہے، وہی بتانا ہے. انما قلنا ھذا، ہم نے یہ بات کہی کیوں؟ لان الشرع یعتبر الایجاب والقبول ارکان عقد النکاح، کیونکہ شریعت ایجاب و قبول کو عقد نکاح کے ارکان مانتی ہے. شریعت سے مراد شارع لے لو، شارع ایجاب و قبول کو عقد نکاح کا ارکان مانتا ہے شارع، لا امور خارجیہ. ایجاب و نکاح کو امور خارجی قرار نہیں دیا ہے شارع نے، ارکان مانا. اور رکن وہی ہوتا ہے جو شے کی حقیقت میں داخل ہو، ہے نا. کش شرائط، ارکان خارجیہ نہیں مانا جیسے کہ شرائط ہوتے ہیں خارج ہوتے ہیں، موقوف علیہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ خارج ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہا. یہ نہیں کہا ایجاب و قبول خارج ہے شرائط کے قبیل سے، نہیں، رکن قرار دیا ہے. پھر انہی ایجاب و قبول کے آپس میں مربوط ہونے کا نام فرماتے ہیں ونحوہا، جیسے کہ شرائط ہیں اور اسی جیسے اور کچھ ہے نا، اسباب ہوتے ہیں، علل ہوتے ہیں، وہ سب خارج ہوتی ہیں، بہت ساری خارج ہوتی ہیں. وقد ذکرت فی شرح التنقیح، ایک صاحب کتاب نظیر پیش کر رہے ہیں کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہم نے یہاں پر چونکہ اس بات پر زور دیا کہ عقد نکاح مرکب کے مجموعے کا نام ہے نا، تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس مرکب کا نام عقد نکاح ہے اور یہ تینوں چیزیں اس کی حقیقت میں داخل ہیں. عقد اسی کا ہی نام ہے. نظیر سے اس کو سمجھا رہے ہیں. دیکھو مثال کے طور پر عقد بیع ہے، اپنی کتاب توضیح
तनकीह की शरह है साहिब किताब की। साहिब किताब का एक मतन है तनकीह, उसी की शरह फिर की है इन्होंने तौजी से, ठीक है ना। शरह भी किससे की है? खुद यही शारे हैं। वहां पर साहिब किताब ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बाबे बै के अंदर। क्या बै के ताल्लुक से अल्फाज इस्तेमाल किए तो उससे अपने यहां पर इस्तेदलाल कर रहे हैं। फरमाते हैं वक़द ज़करतु फ़ी शरह तनक़ीह, मैंने तनक़ीह की शरह तौज़ी में जिक्र किया है। फी फस्ल नहीं, फस्ल नहीं में क्या जिक्र किया है? फरमाया कल बै'i। अब पूरी आगे की इबारत है, पहले पूरी इबारत का तर्जुमा हम लगा दें, फिर ये बताएं कि वहां की इबारत को यहां पर नकल क्यों किया है। फरमाते कल बै, वहां पर कहा है कल बै'i फ़इन्न शरअ यहकुमु बिअन्नल ईजाब वल क़बूल अल मौजूदैन हिस्सन, बै की तरह, क्योंकि शरीयत हुक्म लगाती है इस बात का बिअन्नल ईजाब वल क़बूल अल मौजूदैन हिस्सन, के ईजाब व कबूल जो दोनों के दोनों हिस्सन मौजूद होते हैं, यर्तबितानी इर्तिबातन हुक्मिया, वो हुक्म शरा की बिना पर आपस में जुड़ जाते हैं। अरे भाई आपने ये किताब बेची तो आप क्या कहेंगे? बेअतुहु, मैंने ये किताब बेच दी। मैं इनसे बातचीत करता हुआ मैं इनसे कह रहा हूं शरअतुहु, इश्तरैतुहु, मैंने इसको खरीदा, लेकिन मैं बात इनसे नहीं कर रहा हूं, इनसे कर रहा हूं। क्या बै होगी? बै होगी? नहीं होगी। क्यों? हालांकि ईजाब व कबूल तो पा लिए गए यहां, लेकिन बै नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि दोनों का इर्तिबात नहीं है। हाँ, अगर इन्होंने कहा बेअतुहु, मैंने ये बेच दी, और मैंने इनके बात पर मैंने कहा इश्तरैतुहु, मैंने इसको खरीद लिया, इर्तिबात हो गया ईजाब व कबूल का। अब इससे समझ में आया कि देखो अक़दे बै भी, वहां पर भी ईजाब व कबूल तभी मुअस्सिर है जबकि इर्तिबात हो जा रहा है, वरना मुअस्सिर नहीं है। जब अक़दे बै में ये है तो अक़दे निकाह तो इल्लत के लिए होता है, वो तो मकाम इल्लत ही में होगा हमेशा, तो वहां पर इर्तिबात की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल जरूरत होगी। अरे बात समझाई? फरमाते अल मौजूदैन हिस्सन, क्योंकि शरीयत हुक्म लगाती है इस बात का कि ईजाब व कबूल जो दोनों के दोनों हिस्सन मौजूद हैं, यर्तबितान इर्तिबातन हुक्मियन, हुक्म शरा की बिना पर वो हुक्मन मुर्तबित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फयह, तो उसी इर्तिबात के बाद एक माने शरई हासिल होता है। क्या होता है? क्या माने शरई? सिर्फ इन्होंने बेअतो कहा, मैंने इस तरह तो बात पर कहा, इर्तिबात हो गया। अब इस इर्तिबात का असर ये हुआ कि वो चीज जो मैंने खरीदी है अब उसमें मैं तसर्रुफ कर सकता हूं, मैं उसे जो चाहूं करूं, चाहे फेंकूं चाहे खाऊं, कुछ भी करूं, मुझे हक हासिल हो जाता है ना। यही है हुक्म शरई, यही है अक़द ईजाब व कबूल के इर्तिबात का नतीजा, इसी को हुक्म शरई से ताबीर कर रहे हैं। फरमाते फयहसुलु मानन शरईयुन, तो एक इन दोनों के मजमूए के इर्तिबात से एक माने शरई हासिल हो जाता है। यकूनो मिल्कुल मुश्तरी, वो माने शरई क्या है? वो ये है कि मुश्तरी की मिल्कियत हो जाती है, असरन लहू, उसका असर, किसका? अक़दे बै का, अक़दे बै का असर। फज़ालिकल माना हुवल बै, वही ईजाब व कबूल का आपस में मुर्तबित होना, यही माना अक़दे बै है। यही क्या है? बै है, ठीक है। और उससे नतीजा क्या निकला कि मुश्तरी को तसर्रुफ करने का हक हासिल हो जाता है। यह है माना शरई। फल मुराद बिज़ालिकल माना, तो उस माना से मुराद अल मजमू, मजमू है अल मुरक्कब मिनल ईजाब वल कबूल, जो कि मुरक्कब ईजाब व कबूल से मा ज़ालिकल इर्तिबात शरई, उस इर्तिबात शरई के साथ। तो तीनों का मजमुआ दिखा दिया इन्होंने। ला अन्नल बैअ हुवा मुजर्रद ज़ालिकल माना शरई, बै ऐसा नहीं है कि बै सिर्फ और सिर्फ उसी माने शरई का नाम हो, वल ईजाब वल कबूल आलतन लहू, और ईजाब व कबूल उसके लिए आला हो और अमर खारजी हो, ऐसा नहीं है। तो जब बै के अंदर ईजाब व कबूल उस माने शरई के अंदर दाखिल है, तो वहां तो बेटा हिल्लत नहीं भी हो, वहां पर भी बै हो जाती है। यहां तो हिल्लत के लिए, जुज़्वे इंसानी से इस्तिमता के लिए है, तो यहां तो बदरजे अतम ईजाब व कबूल माने शरई का जुज होंगे, हिस्सा होंगे, उससे खारिज नहीं होंगे, उसमें दाखिल होंगे। तो मजमू को बताने के लिए इन्होंने ये बात बयान की है। फरमाते हैं
لا ان البیع، ایسا نہیں ہے کہ بیع وہ صرف وہ معنی شرعی ہے یعنی ارتباط کا نام ہے، والایجاب والقبول آلۃ لہ، اور ایجاب و قبول اس کے لیے آلہ ہو، ایسا نہیں ہے. کما تبہم البعض، جیسے کہ بعض علماء نے یہی وہم کر لیا، انہوں نے کہا کہ ارتباط کا نام ہے عقد اور ایجاب و قبول اس کے لیے شرط ہے. کچھ لوگوں نے یہ زوم کر لیا، وہم کر لیا، صاحب کتاب نے ان کی تردید کھلے لفظوں میں کر دی. فرمایا لأن کونہما ارکانا ینافی ذالک، کیونکہ اگر ایجاب و قبول کو، ایجاب و قبول تو بیٹا ارکان ہے، کیا ہے، اور جو شے رکن ہوتی ہے وہ اعلیٰ نہیں بنتی ہے، وہ تو حقیقت میں داخل ہوتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا یعنی ایجاب و قبول کا ارکان ہونا ینافی ذالک، اعلیٰ ہونے کے منافی ہے. فلا شکا، اب بیٹا جب معلوم ہو گیا کہ عقد نکاح تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، مرکب کا نام ہے، اور یاد رکھے جو شے مرکب ہوتی ہے اسی کی علل اربع ہوتی ہیں، جو شے مرکب ہوتی ہے علل اربع اسی ہی کی ہوتی ہیں. اب مزید تائید کے طور پر کہ عقد نکاح تین چیزوں سے مرکب ہے، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس پر زور دینے کے لیے مزید تاکید کے لیے ایک بات پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عقد نکاح کے لیے چار علتیں بھی ہیں. چار علتوں کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایجاب و قبول حقیقت میں داخل ہے، خارج نہیں ہے، اور حقیقت نکاح مرکب ہے، وہ صرف ارتباط کا نام نہیں ہے. اگر صرف ارتباط کا نام ہوتا، مرکب نہیں ہوتی حقیقت نکاح، تو ایسی صورت میں اس کی چار علتیں نہیں ہوتی، کیونکہ علت مادیہ اور علت سوریہ وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر ترکیب ہوتی ہے، جہاں پر ترکیب ہوتی ہے. اور اب یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں کہ نکاح کی، عقد نکاح کی جو حقیقت ہے اس کے لیے چار علتیں موجود ہیں، اور چار علتیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکب ہے. فرماتے ہیں فلا شک، تو کوئی شک نہیں، ان لہو عللا اربعہ، کہ نکاح کی چار علتیں ہوں گی. جب نکاح مرکب ہے تو اس کی چار علتیں ہوں گی. کیا؟ فالعلۃ الفاعلیہ هو المتعاقدین، تو عقد نکاح کی علت فاعلیہ کون ہوں گے؟ متعاقدین ہوں گے، شوہر اور بیوی ہوں گے. ٹھیک ہے. والمادیہ الایجاب والقبول، اور علت مادیہ کون ہوں گی؟ ایجاب و قبول، ہے نا، ایجاب و قبول وہی تو اصل ہوتے ہیں. والسوریہ هو الارتباط المذکور، اور علت سوریہ کون بن جائے گا؟ ارتباط مذکور، یعنی ایجاب و قبول کا آپس میں جڑ جانا، مرتبط ہو جانا. الذی یعتبر الشرع وجودہ، جس ارتباط مذکور کا، جس ارتباط کا شریعت، جس کے وجود کا شریعت اعتبار کرتی ہے کہ ارتباط ہونا چاہیے. والغایہ، اور علت غایہ المصالح، وہ مصلحتیں ہو جائیں گی، المتعلقہ بالنکاح، جو مصلحتیں نکاح سے وہ علت غایہ ہو جائیں گی، افزائش نسل انسانی. وانما قلنا عقد موضوع، صاحب کتاب فرماتے ہیں ہم نے ایک بات یہاں پر کہی، عقد موضوع، یعنی نکاح ایک ایسا عقد ہے جو وضع کیا گیا ہے. بیٹا وضع کسے کہتے ہیں؟ جلدی سے بولو. تخصیص شیء بشیء اذا اطلق الشیء الاول او حصہ فهم منه الشیء الثانی. یہی ہے نا کہ وضع کہتے ہیں کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ایسے اختصاص ہو جائے کہ جب شے اول بولی جائے تو شے ثانی، تو انفکاک نہیں ہوتا ہے وضع میں. ایک شے کی وضع جس کے لیے ہوگی تو وہاں پر انفکاک، میں نے کہا تھا نا کہ عقد موضوع ہے حل استمتاع کے لیے، تو اس کا مطلب انفکاک کبھی، تو جب عقد ہوگا، عقد صحیح جب بھی ہوگا، حل استمتاع ضرور ہوگا. کیا ہوگا؟ حل استمتاع. یہی وجہ ہے کہ عقد وہاں پر نہیں ہو سکتا جہاں پر محل ہی نہ ہو، یا محل تو ہو لیکن حلت نہ ہو، وہاں پر عقد نہیں ہو سکتا. میں نے بتایا تھا نا ابھی، صاحب کتاب دیکھو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کہ عقد نکاح میں ہمیشہ حلت ہوتی ہے، تو جہاں پر عقد پایا جائے گا حلت ضرور پائی جائے گی. لہذا عقد نکاح کے الفاظ
उसी जगह पर हम बोल सकते हैं जहां पर हिल्लत भी हो। लिहाजा चौपाई के साथ नहीं कह सकते नकाह तो मैंने निकाह कर लिया, नहीं कह सकते है। हाँ बेटा, अक्द मौजू है मिलके मुता के लिए। किसके लिए? और मिलके मुता जुज़्वे जिस्मे इंसानी का एक जुज है। मुता जो है जुज़्वे इंसानी का एक जुज है ना, तो अक्दे निकाह एक जुज के लिए मौजू है, याद रखिए। इसके बरखिलाफ लफ्ज़े हिबा, लफ्ज़े मिल्क, लफ्ज़े हिबा वो पूरे वजूद के लिए मौजू है। किसके लिए? पूरे वजूद के लिए, याद रखना, पूरे वजूद के लिए। अब अगर मलक तो कहा मैं इसका मालिक हो गया, उसने कहा मलक तो या वहब तो मैंने कहा कि मैंने हिबा कर दिया। हिबा में भी क्या होता है? पूरे जिस्म को ही दे दिया जाएगा ना, पूरी चीज को, पूरे वजूद को ही दे दिया जाएगा। तो जहां पर पूरा जिस्म जाएगा मौलाना, तो वहां पर जुज भी जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा ना। लिहाजा अगर किसी ने नकाह तो ना कहकर मलक तो कह दिया तो निकाह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि जिम्न में तो पा लिया गया ना। क्योंकि निकाह से एक जुज की मिल्कियत होती है और हिबा से पूरे वजूद की मिल्कियत हो जाती है, तो पूरे वजूद की मिल्कियत के जिम्मे में वो जुज भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? लिहाजा अगर किसी शख्स ने मलक तो अगर कहा तो निकाह हो जाएगा, लेकिन नकाह तो कहा तो उससे बै नहीं होगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि कुल के जिम्न में जुज तो पा लिया जाएगा, इसलिए निकाह तो हो जाएगा, लेकिन जुज से कुल नहीं हो सकता है, इसलिए नकाह तो कहकर बै नहीं हो सकती है। लेकिन बे तो कहकर, वो मलक तो कहकर या वहब तो कहकर निकाह हो जाएगा। साहिब किताब यही बताना चाह रहे हैं। फरमाते हुए इन्नमा कुलना, रही ये बात कि हमने कहा कि अक़दुन मौदूउन, हमने ये कहा क्यों? लिअन्नल बैअ वल हिबता व नहवहुमा यसबुतु बिही मिल्कुल मुतआ, क्योंकि बै, हिबा और उन जैसे दूसरे अल्फाज, इनके जरिए से मिलके मुतआ साबित हो जाती है। लाकिन गैरु मौदूइन लहू, लेकिन ये अल्फाज इसके लिए मौजू नहीं है। वो कुल के जिम्न में बात का सबूत हो जाता है, इसलिए निकाह का सबूत हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये इनके लिए मौजू नहीं है, याद रखना। फलिहादा यसिहुल बै, इसी वजह से इन अल्फाज के जरिए से बै सही हो जाती है, और बै या उस जैसे कुछ और चीजें सही हो जाती हैं। फी महल, ऐसे महल में ला यहिल्लुल इस्तिमता फी, जिसमें इस्तिमता सही नहीं है, हलाल नहीं है, बरखिलाफ निकाह के। निकाह वहीं पर सही होगा जहां पर हिल्लत होगी, इसीलिए हमने कहा अक़दुन मौदूउन लिमिल्किल मुताह। लिहाजा लफ्ज़ बै से निकाह हो तो जाएगा कुल के ज़िम्ने में बास पाए जाने की वजह से, लेकिन लफ्ज़ बै, लफ्ज़ मिल या ये अल्फाज निकाह के लिए मौजू नहीं है।